ایک انسان بولے تو یقین آ جاتا ہے، جب اللہ خود بولے کہ روزی دینے والا میں، ہمیں یقین نہیں آتا۔ کہ اگر ایک بندہ ہمیں یہ کہے کہ فلاں بندہ فلاں تاریخ کی آپ آنا، آپ کی دعوت ہے، تو ہمیں یقین آ جاتا ہے کہ فلاں بندے نے دعوت کی ہے، کھانے کا بندوبست ہے، تو ہمیں وہ کھانا دے گا، اور ہمیں یقین بھی آ جاتا ہے۔ اور جو قرآن میں خود خدا کہے، خود بادشاہ کہے، خود رب کہے، جس نے پوری کائنات کو بنایا، آسمان اور زمین کو بنایا، سورج اور چاند کو بنایا، جہنم اور جنت کو بنایا، وہ خدا، وہ اللہ، وہ رب کہہ رہا ہے قرآن پاک میں، رزق کی ٹینشن نہ لو، رزق میں دینے والا ہوں، رزق میرے ذمہ ہے، رزق کا وعدہ میں نے لیا ہوا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور تمام مخلوق کو اللہ ہی نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنا کر چھوڑا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم، اللہ کی قدرت اور اللہ کا حکم ہی چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، جنات کو بنایا، مخلوق کو بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں اپنے قابو میں رکھی۔ انسان کو بنایا، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزی پیدا کی، انسان کے لیے ہوائیں پیدا کی، انسان کے لیے پانی پیدا کیا، انسان کے لیے آسمان اور زمین پیدا کیے، انسان کے لیے کھیتی باڑی کا نظام قائم کیا، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی کا بندوبست کیا، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی، اور انسان اس سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود انسان پریشان رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کا وعدہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے ہر انسان کو، ہر مخلوق کو، جتنی بھی دنیا میں ہے۔ رزق کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، سو اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو رزق دیتا ہے، پہنچاتا ہے، مچھلیوں کو کھلاتا ہے، جانوروں کو کھلاتا ہے، جنات اور انسان کو کھلاتا ہے، جتنی دنیا کے اندر مخلوق ہے، تمام کے تمام مخلوق کو اللہ ہی روزی عطا کرتا ہے۔ اور آخرت کی ذمہ داری جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذمہ نہیں لی، آخرت کی ذمہ داری اللہ انسانوں پر ہے۔ اب انسان اللہ پر توکل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ تو رزق کا کیا ہے نا، اب انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ پر توکل کرے، اللہ سے دعائیں مانگے، اگر رزق میں تنگی ہو جائے اللہ سے مانگے اور اللہ پر توکل کرے۔ اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے گھر بیٹھ جائے، کام نہ کرے، بیٹھے بیٹھے روزی آ جائے گی، نہیں۔ اسباب کا اختیار کرنا سنت ہے۔ اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا، آپ کو گھر سے نکلنا پڑے گا، پھر اللہ پر توکل کرو۔ اور توکل اللہ پر بہت ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے، اب جو بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر توکل کرو گے، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہیں روزی اس طرح کھلائے گا، اس طرح دے گا جیسے پرندوں کو دیا کرتا ہے۔ پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے گھونسلے سے اور آتے شام کے ٹائم آتے ہوئے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے۔ دینے والا اللہ ہے، عطا کرنے والا اللہ ہے، روزی کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے۔ عزت، خوشی، غمی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی۔ انسان کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ پر توکل کرے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ کوئی بندہ، کوئی عالم، اگر مجھے کوئی بندہ مجھے دعوت دے، یا فلاں جگہ آپ کو دعوت ہے آنا،
اور فلا تاریخ کو آنا، کھانے کا بندوبست ہے، کھانے کی ٹینشن نہ کرنا۔ اب جب میں جاؤں گا نا تو مجھے اطمینان ہوگا کہ کھانا ہوگا، مجھے یقین ہوگا کہ کھانا ہوگا، مجھے کھانے کی ٹینشن نہیں ہوگی، مجھے وہاں کھانے کی ٹینشن نہیں ہوگی، کیونکہ مجھے فلاں بندے نے بولا ہے کہ آپ آئیں، آپ کھانے کی ٹینشن نہ کریں، کھانے کا بندوبست ہم نے کیا ہوا ہے۔ تو ایک انسان ہمیں جب بتاتا ہے کہ بھائی آپ آ جائیں، آپ کا کھانے کا بندوبست میں نے کیا ہے، تو ہم اس انسان پہ یقین تو کرتے ہیں، اس انسان پر ہم یقین کر دیتے ہیں کہ بس اب کھانے کی ٹینشن نہیں، اب کھانے کی ٹینشن نہیں، اب پینے کی ٹینشن نہیں، اب کھانے کا بندوبست ہو گیا، اب میں کبھی ٹینشن نہیں کروں گا۔ انسان ٹینشن نہیں کرے گا کہ فلاں بندے نے کھانے کے بولا ہوا ہے، اب مجھے کھانا ملے گا۔ ایک انسان بولے تو یقین آ جاتا ہے، جب اللہ خود بولے کہ روزی دینے والا میں، ہمیں یقین نہیں آتا۔ ہاں آپ بتائیں، خود بتائیں کہ اگر ایک بندہ ہمیں یہ کہے کہ فلاں بندہ فلاں تاریخ کی آپ آنا، آپ کی دعوت ہے، تو ہمیں یقین آ جاتا ہے کہ فلاں بندے نے دعوت کی ہے، کھانے کا بندوبست ہے، تو ہمیں وہ کھانا دے گا، اور ہمیں یقین بھی آ جاتا ہے۔ اور جو قرآن میں خود خدا کہے، خود بادشاہ کہے، خود رب کہے، جس نے پوری کائنات کو بنایا، آسمان اور زمین کو بنایا، سورج اور چاند کو بنایا، جہنم اور جنت کو بنایا، وہ خدا، وہ اللہ، وہ رب کہہ رہا ہے قرآن پاک میں، رزق کی ٹینشن نہ لو، رزق میں دینے والا ہوں، رزق میرے ذمہ ہے، رزق کا وعدہ میں نے لیا ہوا ہے۔ تو انسان، آپ خود بتائیں، آپ توکل کرتے نہیں کرتے؟ خدا را اللہ پر توکل کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ سے توبہ طائب ہوں، اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اور اللہ پر توکل کرو۔ ہمیں اعمال کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اے میرے محبوب، آپ بھی نماز پڑھیں اور آپ اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا پابند کریں۔ ہم نے آپ سے روزی نہیں کموانی، روزی تو ہم آپ کو دیں گے، روزی ہم آپ کو دیں گے۔ اب بتائیں، اس حدیث سے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق کا ذمہ بھی لیا ہے، ہمیں صرف اور صرف اللہ کا حکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنا، اللہ کے حکم پر عمل کرنا، شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ باقی رزق کی ٹینشن نہیں لینی، اللہ دینے والا ہے، اسباب اختیار کرنے ہیں، باقی اللہ پر چھوڑ دو۔ کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توکل پر یقین رکھنے والا بنائے۔